الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول اللہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا واہل بیت سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع امم شاہ بنی آدم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انگنت لا تعداد درود و سلام کے بعد یہ چند سوالات آپ کی طرف سے جس ساتھی نے لکھے ہیں، اچھا کیا ہے انہوں نے۔ تو جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ سبحان اللہ۔ یہ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اختتام پر انشاءاللہ میں ان سوالوں کے جوابات عرض کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص آیا۔ وہ شخص کیسا تھا؟ رجل شدید بیاض الثیاب، وہ نوجوان تھا، اس کے کپڑے سفید تھے اور بالکل شدید سفید تھے، تھوڑے بھی سفید نہیں تھے، بہت زیادہ سفید تھے۔ شدید سواد الشعر، اس کے بال بہت کالے تھے، گہرے کالے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آتے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ سفر کے آثار بھی اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر ظاہر نہیں تھے، کیونکہ قرب و جوار کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جانتا ہوتا اسے۔ کپڑے نئے ہیں، سفید ہیں، نوجوان ہے، بال اس کے کالے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آ رہا ہے، لیکن اس کی ظاہری جو پوزیشن تھی، کپڑوں کی حالت اور کیفیت تھی، اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسافر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو سواریاں ہوتی تھیں وہ یہ 4 ٹانگوں والی ہوتی تھی۔ یہ جدید قسم کی سواریاں تو ہوتی نہیں تھی، کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہ آیا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ایسے جوڑ دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ رانوں پہ رکھ دیے۔ اب شارح نے حدیث نے کہا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں،
یا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے یا اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھے۔ اگر اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے ادب کے طریقے سے وہ بیٹھا، مؤدب ہو، جس طرح بندہ تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے نا جی، اس طرح وہ بیٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے، رکھ کر 5 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال اس نے جو کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ اسلام کے متعلق مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وقال صدقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کیا، نمبر 1 تو گواہی دے، اشارہ فرمایا تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک توحید کی گواہی، دوسری نبوت و رسالت محمد کی گواہی، شہادت توحید و رسالت، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، توحید کی گواہی دینا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا جو کہ لا الہ الا اللہ میں آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ شہادت توحید ایک، شہادت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2، نمبر 3 وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، فرمایا تو نماز قائم کرے، نمبر 4 وتؤتی الزکاۃ، تو زکوٰۃ ادا کرے، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھے، اور نمبر 6 بیت اللہ کا حج کرے اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے سچ کہا، آپ نے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ، ہمیں بڑا عجیب لگا، یہ سوال بھی کرتا ہے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، حالانکہ جو جواب لینے آتا ہے وہ جواب کی تصدیق نہیں کرتا، وہ تو اپنی لا علمی اور اپنی کسی مسئلے کے متعلق اس کو علم نہیں ہوتا، اپنی لا علمی دور کرانے کے لیے اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے۔ تصدیقیں تو وہ کرتا ہے، بھی ادھر سے بھی پوچھا ہوا ہو، ادھر سے بھی پوچھا ہوا ہو، پھر ادھر آ کے پوچھے، جواب مل جائیں تو پھر جی بالکل جی آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ کی بات سچی ہے اور آپ کا جواب سچا ہے۔ اب ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے ساتھ جواب سن کر کے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، سائل بھی ہے مصدق بھی ہے۔ ایک سوال کا جواب مکمل ہوا، اب اس میں تھوڑی سی مزید اس کو کھولنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کی گواہی دینا، اس کا تعلق دل سے نہیں ہے، اس کا تعلق زبان سے۔ گواہی کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے، زبان سے۔ جب بھی کوئی گواہ گواہی دیتا ہے تو وہ زبان کو چلاتا ہے، زبان پر کلمات شہادت گواہی والے کلمات لے آتا ہے، زبان سے بولے گا تو شہادت ہوگی، گواہی ہوگی، تو گواہی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ نمبر 2 فرمایا رسالت محمدی کی گواہی دینا، تو اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ زبان۔ نمبر 3 تو نماز قائم کرے، نماز قائم جسم کے یہ جو ظاہری اعضاء ہیں یہ کرتے ہیں، دل ایک کام کرتا ہے فقط، نیت، نیت کا تعلق اصل دل سے ہے، کیونکہ نیت کو کہتے، نیت ہوتی ہے عقد القلب، دل کی گرہ، یعنی دل کا پختہ اور پکا، جیسے گرہ جو ہے نا، گرہ کہتے ہیں گانٹھ کو، اور گانٹھ جب آپ مضبوط ہو جائے نا اس کو عقد کہتے ہیں،
تو نیت کہتے ہیں دل کی پکی گانٹھ کو، پکے اور پختے ارادے کو کہتے ہیں۔ باقی زبان سے جو یہ ہم ادا کرتے ہیں لفظ 4 رکعت نماز فرض عشاء منہ طرف قبلہ شریف کی، بندگی امام بندگی اللہ کی، پیچھے امام پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ جو کلمات نیت ہیں، الفاظ ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ فقط اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، ورنہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کرنا دل کا کام ہے، نہ کانوں کا کام ہے، نہ آنکھوں کا کام ہے، نہ زبان کا کام ہے۔ اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے، اصل اعتبار بھی دل کی نیت کا ہے۔ امام کے پیچھے امام کی رات شروع کرے اور آپ کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں نماز کی، وہ پوری جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ جائے اور آپ ابھی نیت کے چکروں کے اندر ہیں۔ آپ آئے کس ارادے سے ہیں؟ یہاں سے اپنی جوتی تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ صاحب جو جوتی تبدیل کرنے آتا ہے وہ اور طریقے اپناتا ہے۔ تو جو جس نے وضو کیا اندر داخل ہوا، صاف ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے ہی آیا ہے، وہ نیت اس کو لے کر آئی ہے، وہ نیت دل میں کھڑی ہے۔ اب وہ فوراً آ کر اللہ اکبر کہے یہ نیت کرتا ہوں میں نماز کی اور 4 رکعتیں پڑھتا ہوں، یہ پیچھے یہ الفاظ بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو نماز قائم کریں گے جسم کے باقی اعضاء، دل کرے گا فقط نیت۔ تو نماز جب قائم ہوگی تو نظر آئے گی، اور جب شہادت کے کلمات پڑھے جائیں گے تو کان سنے گا، پتہ چلے گا۔ یہ چیزیں ساری ظاہری ہیں۔ شہادت توحید زبان سے دینا یہ ظاہر ہے، شہادت رسالت محمد دینا یہ بالکل ظاہری چیز ہے۔ نماز کو قائم کرنا یعنی کہ اچھی طرح پڑھنا یہ ظاہری چیز ہے، نظر آتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ظاہر ہے، یہ نظر آتا ہے۔ روزہ رکھنا اعلان ہو گیا، کھڑے ہو گئے آپ گھر کے اندر، آپ جو ہے نا سیری کھا رہے ہیں، تو جو بھی آپ کو دیکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا یہ کیا کر رہا ہے؟ روزہ افطار کر رہا ہے۔ صبح کا وقت ہے، اذانوں سے پہلے کا وقت ہے، تو سامنے یہ کھانا پینا جب رمضان شریف میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، تو وہ کیا سمجھا جاتا ہے یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر یا گھر بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چلو بسم اللہ، چلو یہ اس کو ظاہر کو یہ دیکھا جائے گا یہ کیا ہے؟ روزے کی افطاری۔ تو روزہ رکھنا بھی نظر آتا ہے، نماز کو قائم کرنا بھی نظر آتا ہے، شہادت توحید و رسالت دینا یہ بھی سنا جاتا ہے اور نظر آتا ہے، حج کرنا بھی نظر آتا ہے۔ تو اسلام کے متعلق اس نوجوان نے جو سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعارف کروانے میں اور اسلام کی تعریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو بیان کیا، اور وہ 6 کی 6 چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام ان ظاہری چیزوں کے اپنانے کا نام ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے، اگر صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہمیں نظر آ جائے، رمضان شریف آیا اس کا روزے رکھنا بھی ہمیں نظر آ گیا، اور اگر صاحب مال ہے، استطاعت رکھتا ہے، حج اس پہ لازم ہے، تیاری کر کے ادھر سے چلا گیا، تو ہم یہی سمجھیں گے یہ صاحب اسلام ہے، مسلمان ہے، اسلام والا ہے، اس کو کہیں گے مسلمان۔ کیوں؟ اسلام کسی کا دیکھنے کے لیے یہ چیزیں چیک کرنی پڑے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ کوئی اور تھرمامیٹر دل میں لگا کر بھی اندر بھی کھڑا یا نہیں کھڑا ادھر نہیں دیکھا جائے گا، یہ ظاہری چیزیں دیکھی جائیں گی، یہی اسلام ہے۔ اور وہ شخص جو ہمارے ہاں رہتا ہو، اس سے کبھی ہم نے کلمہ نہیں سنا، کہاں کہ کلمہ پڑھو، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، صاحب مال زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ جو اسلام کے تعارف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں دکھا تھا، 6 کی 6 اس کے اندر نہیں ہے، اس شخص کو کہا جائے گا یہ مسلمان نہیں ہے۔ جس میں یہ ہو وہ اندر سے مانے یا نہ مانے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کیوں؟ اندر کا حال وہ جانتا ہے۔ اور اس نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ،
تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، دل میں چھپاؤ یا دل میں جو کچھ ہے زبان سے ظاہر کرو، میں تمہارا جو حساب لوں گا نا وہ دل میں جو کچھ ہے اس کے مطابق لوں گا۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے ہم یہی کہیں گے یہ نمازی ہے اور یہ نماز کے فرضیت کا منکر نہیں ہے، نماز کی فرضیت کو مانتا ہے اور جانتا ہے، اس لیے وہ پڑھ رہا ہے۔ اگر بالفرض اللہ نہ کرے وہ اندر سے نماز کا منکر ہو تو اس کا حساب و کتاب اور جانچ پڑتال ہمارے ذمہ ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت کے دن سے جائے گا۔ تو اسلام کے تعارف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں بیان فرمائیں؟ 6۔ اللہ کے توحید کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ یہ 2 گواہیاں آ گئیں، نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، یہ چیزیں اسلام ہیں، جس میں ہوگی وہ مسلمان ہوگا۔ کتنے سادے انداز میں اور عام فہم انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرا۔ اس نے اب دوسرا سوال کیا، عرض کی اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق آپ خبر دیجئے، ارشاد فرمائیے کہ اس ایمان کیا ہے۔ اسلام سمجھ میں آ گیا؟ اسلام کس چیز ہے؟ ظاہری چیزیں یہ اسلام ہے۔ اب آئیے ایمان کی طرف۔ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال، ایمان کے متعلق جو سوال ہوا اس کا جواب دیا، فرمایا ان تؤمن باللہ، سبحان اللہ، تیرا اللہ پر ایمان رکھنا، وملائکتہ، تیرا اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پہ ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل۔ اس میں ایمان مفصل کا بیان۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ، نبی علیہ السلام تیرا اللہ پہ ایمان لانا اور ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان 1، اس کے فرشتوں پر 2، اس کی کتابوں پر 3، اس کے رسولوں پر 4، آخرت کے دن پر اچھی اور بری۔ ایمان کے تعارف میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 6 چیزوں کو بیان۔ ادھر تھا گواہی دینا اللہ کے ایک ہونے کی، ادھر ہے اللہ پہ ایمان رکھنا۔ یہ جو رکھا جاتا ہے نا وہ یہاں رکھا جاتا ہے۔ ایمان ادھر ہوتا ہے یعنی دل میں ہوتا ہے، ایمان رکھا دل میں جاتا ہے اور اظہار زبان سے کیا جاتا ہے۔ تو ایمانیات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ہیں 6۔ یہ ایمان کا تعارف کروا دیا، تعریف کر دی۔ ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، ایمان نظر نہیں آتا، اسلام نظر، اسلام نظر آنے کی چیز ہے، ایمان ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ ہاں جب آپ زبان سے اس کے متعلق کوئی بات کریں گے تو وہ اسلام بن جائے گا۔ جو ادھر ہے نا جی اندر، آپ نے دل سے کیا کی؟ تصدیق کی اللہ ایک ہے۔ جب تک دل میں ہے وہ ایمان ہے، جب زبان سے آپ نے کہہ دیا تو وہ گواہی بن گئی، یہ اب اسلام ہے، یہ اسلام آ گیا۔ آپ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے فرشتے مانا، نہ بیٹے مانا اس کا نہ بیٹیاں مانا، بلکہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کا فرشتہ، اللہ کے بندے مانا۔ یہ بھی بندے ہیں، فرشتے بھی انسان جیسے بندے ہیں، فرشتے بھی بندے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں کہا ہے بل عباد مکرمون، 12 نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے 17 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتے ہیں نا یہ کیا ہیں؟ عزت والے بندے ہیں۔ مکرمون، عزت والے، یہ بندے ہیں اللہ کے، یہ بندے ہیں، نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورتیں ہیں۔
نہ یہ مذکر ہیں نہ یہ مؤنث ہیں، نہ یہ نر ہیں نہ یہ مادہ ہیں، یہ بندے ہیں اللہ کے۔ اور یہ جیسے کافر مشرک کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو فرشتوں پہ ایمان رکھنا، دل میں فرشتوں کو اللہ کی مخلوق نورانی اور اللہ کے مقرب بندے ماننا، دل میں یہ ایمان ہے۔ زبان سے جب اقرار کریں گے یہ چیز اب دیکھنے میں اور یہ چیز اب سننے میں آ گئی، اب یہ اسلام کی طرف چلے گی۔ آپ نے کہا، آپ نے دل میں یہ رکھا اللہ کے سارے انبیاء اور رسول نبی برحق اور رسول برحق ہیں۔ رسول بھی 313 یا 10 اور 1,24,000 اس سے زیادہ یا کم جتنے ہیں سارے انبیاء اکرام علیہ السلام، میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں۔ دل جب تصدیق کرے گا تو یہ ایمان بنے گا، زبان سے آپ جب بولیں گے تو وہ شہادت بن جائے گی، وہ اسلام بن جائے گا۔ تو ایمان رکھنا یہ دل کا کام ہے، اور جو کچھ دکھانا ہے وہ اسلام ہے۔ دل میں جو رکھا جاتا ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کی تقدیر من القدر خیرہ و شرہ، اللہ کی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں علماء یہ فرماتے ہیں جس طرح بڑے کا ادب ہوتا ہے، والدین کا ادب ہوتا ہے، عمر رسیدہ بزرگوں کا ادب ہوتا ہے، قرآن کا ادب ہے، پیر کا ادب ہے، استاذ کا ادب ہے، عالم کا ادب ہے، ایک اسی طرح اس سے اوپر پھر اولیاء کا ادب ہے، اس سے اوپر جو ہے نا اصحاب رسول، اہل بیت رسول، انبیاء، پھر رسول، ان میں اولو العزم رسول، ان میں پھر امام الانبیاء تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہر ایک کا ایک ادب ہے، اسی طرح اللہ کا بھی ادب ہے۔ ادب یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ سے اچھا کام ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور اس کی توفیق کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، تو رحمت اسی کی، اگر نہ ہوتی تو میں نہ کر سکتا، یہ اسی کی طرف سے ہے۔ خیر اور بھلائی ہو جائے، مل جائے تو نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، اور جب کوئی نافرمانی اور برا کام ہو جائے تو نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ اگر یہ کہا یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، میں نے چوری کی یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، تو بس پھر یوں سمجھیں بھی میں نے نماز پڑھی یہ بھی اسی کی طرف سے، جو میں نے چھوڑی ہے وہ بھی اسی کی طرف سے، پڑھنا بھی اسی کے ذمہ اور چھڑوانا بھی اسی کے ذمہ، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ اور یہی چیز تو تھی جو شیطان کو برباد کر گئی تھی۔ شیطان نے کہا تھا تم نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ جب آدم سے بھول ہوئی نا تو آدم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، یا اللہ بھلوایا تو نے خود دے، پروگرام تو تیرے اپنے ہی تھے، جنت سے نیچے تو نے مجھے لے جانا تھا، نیچے تو نے مجھے خلیفہ بنانا تھا، نائب بنانا تھا، پروگرام تو تیرے پہلے تھا، اب جو ہے میری پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام نے یہ نہیں، جب بھول ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میرا قصور ہے، اس میں عاجزی ہے یا نہیں؟ ادب ہے یا نہیں ہے؟ اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی آگے گمراہ کروں گا۔ حالانکہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے، عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اچھی بری تقدیر اسی کی طرف سے ہے، مطلب تو یہی ہے۔ لیکن ایک ایمان ہے اور ایک ادب ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تقدیر جیسی ہے برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم سے اچھا کام ہو تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، برا کام ہو تو یہ ہماری نفس کی شامت ہے اور یہ ہماری غلطی ہے، خامی ہے، یہ ادب ہے اس کے اندر ہے بندے کی بخشش مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے تقدیر کے متعلق تھوڑی سی میں نے بات کی ہے۔ اس نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال
عرض کیجیے آپ احسان کے متعلق ارشاد فرمائیں، احسان کس چیز کا ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے تو سائل اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ جب تو عبادت کرے رب ذوالجلال کی، جب تو قیام کرے، جب تو رکوع کرے، جب تو سجود کرے، جب تو قرات کرے، جب تو اس کو سجدہ کرے، جب بھی تو عبادت کرے، عبادت کی کوئی صورت ہو وہ عبادت بنتی ہو تو ایسے اس معبود برحق کی عبادت کرے گویا کہ تو اس معبود کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ایسے حاصل نہیں ہوتی بندے کو، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں لیکن یہ جس کو پہلے حاصل ہو پھر بندہ اس کی صحبتوں میں بیٹھے اور پھر اس سے اپنا تزکیہ کروائے، تصفیہ کروائے اور اپنی قلبی طہارت اس سے حاصل کرے اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اور پھر ریاضات اور مجاہدات اور مراقبات ان مراحل سے گزرے گا، اندر کی صفائی ہوگی، پھر یہ کیفیت اس خاص صحبت کی برکت کی وجہ سے۔ کیسے پھر یہ صحبت یوں ہوگی؟ جب وہ عبادت کر رہا ہوگا تو پھر یہ کیفیت بن جائے گی گویا کہ وہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر تیرے ذہن میں، تیرے دماغ میں یہ بات ہو کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں قیام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا کلام سورۃ الفاتحہ اور اخلاص کی صورت میں نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حکم، جس کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا پھر کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے، یا وہ کیفیت ہو عبادت میں یا یہ ہو۔ ہماری بد قسمتی کے دونوں ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس دونوں ہی نہیں، ہم اتنے غیر ہوئے۔ کیوں؟ اصل کے اندر ہماری توجہ اکثر چونکہ وہ اپنے اپنے شعبہ، ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہے، جب بھی وہ نماز میں کھڑا ہوگا نا تو اپنے شعبے کی سارے معاملات اس کے سامنے، جو پڑھانے والا ہے مثلا طلباء کو جب وہ نماز پڑھے گا نا کبھی توجہ اس کی جائے گی فلاں طالب کی سبق کی طرف، فلاں کی سبقی کی طرف، فلاں کا جو حدیث کا سبق پڑھایا تھا تو آگے یہ پڑھانے، وہ آٹومیٹک یہ کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب جو ہے دکان پہ بیٹھنے والا، ناپ تول کرنے والا، گاہکوں کا آنا جانا، ادھار نقد یہ وہ، تو 4-5 کھڑے ہوں اور یہ کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو پھر جب قیام میں کھڑا ہوگا تو 5 بھی آ جائیں گے، کان میں دماغ میں وہ بھی آ جائیں گے۔ اچھا اب یہ جو خیال نہیں آنے تھے وہ بھی آ جائیں گے، پتہ نہیں گلے میں کتنے پیسے پڑے تھے کسی کا ہاتھ ہی نہ لگ جائے گا، یہ آٹومیٹک خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جس نے نماز خراب کروانی ہے وہ آ جاتا ہے، اس نے بھی اپنا، اس نے کہا تھا نا تو نے مجھے گمراہ کیا میں ان کو کروں گا، فرمایا تو کر لے۔ تو اب یہ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے نماز کے اندر، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، وہ ادھر ہی جا، جب ادھر جائے گا مکمل چلا گیا تو پتہ نہیں ہوگا 3 رکعتیں ہیں یا پتہ نہیں 4 ہے، کیا کرے، اللہ قبول کرے گا، دیکھی جائے گی، چلو سلام پھیرو دعا مانگو گا، چلو دیکھی جائے گی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ وہ جس نے کہا تھا میں بھی گمراہ کروں گا، یہ گمراہی کی ایک صورت یہ بھی ہے، تو کوئی نہیں جی ٹھیک ہے اللہ قبول کرے گا، نہیں ادھر یہ بات تو کیوں نہیں کرتا، چل یار 10 کی چیز ہے تو 5 دے رہا ہے، کوئی نہیں اللہ قبول کرے، ادھر تو کہتا نہیں 15-20 ہونے چاہیے، ادھر تو کہتے کوئی نہیں اللہ قبول کرے گا، یہ کیا؟ پھر یہ تو وہ عبادت نہ ہوئی جس میں حضور نے فرمایا مقام احسان یہ ہے جس کی تو عبادت کر رہا ہے یا تو تیری کیفیت یہ ہو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ تو ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ 3 سوال مکمل ہوئے اور جواب مکمل ہوئے۔ یاد رکھیں یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا عبادت میں یہ بنتی ہے، جس کے پہلے اسلام اور ایمان جس کا ٹھیک نہ ہو یہ کیفیت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے
ایمان اور اسلام کی جو تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کا ایمان باللہ ٹھیک ہو، ایمان بالرسول ٹھیک ہو، ایمان بالکتب ٹھیک ہو، ایمان بالملائکہ ٹھیک ہو، ایمان بالتقدیر ٹھیک ہو، اور ایمان بالآخرت صحیح ہوگا تب، اور پھر ساتھ ادھر شہادت توحید، شہادت رسالت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس میں علی سبیل الکمال پائی جائیں، پھر ایک صحبت صالح اس کو حاصل ہو جائے، تب جا کر کیا ہوگا؟ ایمان بھی جمع، اسلام بھی جمع۔ اب صحبت سے جو تزکیہ اور تقویٰ حاصل ہوگا، جب یہ اندر آئے گا اور صفائی آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر جی مقام احسان میں جو دو کیفیتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان میں سے کوئی ایک ضرور حاصل ہو، لیکن یہ حاصل تب ہوگی جب کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو معاملہ اور بگڑے گا۔ کیسے بگڑے گا؟ جیسے میں نے چند مثالیں آپ کو دی، یہ بگاڑ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بگاڑ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جس کی عبادت کی جا رہی ہے کم از کم یہ تو ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے، جب یہ ہونا بندہ پھر خشوع و خضوع بھی آ جاتا ہے۔ جب طالب علم پہلے تو ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اوٹ پٹانگ کر رہے ہوتے ہیں اور شرارتیں کر رہے ہیں، جو ہی بدلے استاد آ گیا، استاد دیکھ رہا ہے، پھر کیسے ہو جاتے ہیں؟ سکول میں جب کلاس میں ٹیچر صاحب آ جائیں، استاد صاحب آ جائیں، تو پھر طلباء چپ، ہاں سکون، خشوع و خضوع آ جائے۔ کیوں؟ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے وہ مجھے استاد ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی عبادت کر رہا ہو، اور یہ ذہن میں ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سکون اطمینان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جب وہ نام